کہ جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کے اعمال کی ذمہ داری اس کے ماں باپ پر ہوتی ہے۔ تربیت کا ذمہ ماں باپ پر ہے، اچھی اور بری تربیت کرنا۔ بچہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کی تربیت میں کر رہا ہے، آپ کی سرپرستی میں کر رہا ہے، کیونکہ ابھی وہ نابالغ ہے، اس کو تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن چونکہ آپ کے پرمیشن سے کر رہا ہے، آپ کی امریلا میں کر رہا ہے اور آپ کی اجازت سے کر رہا ہے، آپ کی غلط تربیت کے ذریعے سے کر رہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ حضور کا فرمان کیا؟ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٍ، تم میں ہر بندہ رعایا بھی ہے اور ہر بندہ ذمہ دار بھی ہے۔ بندے سے، انسان سے، اس کی فیملی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، کیونکہ مرد جو حاکم ہے اپنے گھر کا، اس کے بچے اگر کچھ کرتے ہیں تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ایسی تربیت کیسے؟ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کی پتہ ہی نہیں ہے، بچے کبھی سال میں ایک دفعہ نہیں آتے مسجد، تو آپ کا مسجد میں نماز پڑھنا یہ آپ کے اعمال کے ساتھ تو ہے، لیکن کیا اولاد تک بھی آپ نے پہنچائی دین؟ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اور 18ویں سپارے کا یہ 14واں یعنی کہ 14th رکوع ہے۔ سورہ نور کے آغاز میں زانی اور زانیہ کی سزا کو، جو کنوارے ہوں ان کو بیان کیا گیا، اس کے بعد لعان کو بیان کیا گیا، حد قذف کو بیان کیا گیا، پھر واقعہ افک بیان کیا گیا کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی منافقین کی جانب سے، اور پھر اللہ نے ان کی عظمت میں کیا شاندار و باکمال آیتیں نازل فرمائیں۔ اس کے بعد معاشرتی احکام نازل کیے، گھروں میں جانے کے آداب، اور آپ کو میں نے ذکر کیا تھا آیت نمبر 27 میں کہ اے ایمان والوں کہ تم اجازت حاصل نہ کر لو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور یہاں تک کہ تم ان کے گھر والوں کو، اس گھر والوں کو سلام نہ کہہ لو۔ یہ تو ایک عام حکم تھا کہ جب آدمی کسی اور کے گھر پر جائے تو بالغ آدمی، جو بالغ مرد ہے یا بالغ عورت ہے، جب تک اجازت نہ لے لے اس وقت تک اسے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے، کسی اور کے گھر میں۔ اب یہاں جو آج آیت پڑھی ہے بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور یہ وہ آیت ہے جس کی طرف عمومی طور پر مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم کس طریقے سے اولاد کی اور نابالغ بچوں کی تربیت کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ کوئی بھی بات جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہتا ہے تو مراد ہوتی ہے اہل ایمان کو خاص بات بیان کی جا رہی ہے، اور وہ بات بیان کی جا رہی ہے جو ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایمان میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جب بھی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو جیسے ہی کہا جائے او بلیورز، او ایمان والوں، تو فوراً ایمان والوں کا ٹینشن ہو جانا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لیستأذنکم، چاہیے کہ وہ تم سے اجازت طلب کریں، تم سے اجازت مانگیں۔ کون؟ الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے سیدھے ہاتھ جن کے۔ غلام اور لونڈی کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو قرآن کریم میں جو لفظ عمومی طور پر آتا ہے وہ آتا ملکت ایمانکم یا ملکت ایمانہم۔ تمہارے ایمان سیدھے ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، ملکت مالک ہونا،
मलकत ऐमानुकुम तुम मालिक हुए, मलकत ऐमानुहुम वो मालिक हुए। मुराद होती है बंदा किस चीज़ का मालिक होता है, गुलाम का या कनीस का उस ज़माने में। तो अल्लाह कह रहा है चाहिए कि तुमसे इजाज़त तलब करें वो कौन कि मालिक हुए तुम्हारे सीधे हाथ जिनके, यानी कि तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी कनीज़ें, ये इजाज़त तलब करें। इसके अलावा और कौन इजाज़त तलब करें? वल्लदीना लम यबलुगुल हुलुम, वल्लदीना विच के माना में है, WHICH विच, और जो, वल्लदीना अल्लदीना जो आता है ना, ये जो के माना में आता है। वल्लदीना और वो लोग जो, लम यबलुगुल हुलुमा, लम माने नहीं, यबलुगुल हुलुमा हुलुम को नहीं पहुंचे। हुलुम किसे कहते हैं? हुलुम के जो लफ्ज हैं हा लाम मीम, इसी से हिल्म भी बना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान, हिल्म, इमामा पहनो तुम्हारा हिल्म बढ़ेगा, यानी तुम्हारा वक़ार बढ़ेगा, मतानत, मैच्योरिटी, अकल। बच्चे जब तक छोटे होते हैं तो उन्हें नाबालिग कहा जाता है, लेकिन जब एहतलाम लड़के को हो जाए या लड़की को पीरियड शुरू हो जाए तो उन्हें बालिग या बालिगा कहा जाता है। बालिग का माना क्या होता है? पहुंचने वाला। बालिगा का माना पहुंचने वाली। किस चीज पर पहुंचने वाली? कहां पहुंची? हम कहते हैं ना ये बालिग हो गया कि नहीं हो गया, ये बालिगा हो गई है कि नहीं होगी। लड़की के लिए बालिग नहीं आएगा, बल्कि बालिगा। बच्चे के लिए, लड़के के लिए बालिग। ये बालिग हुआ कि नहीं हुआ? बालिग माने पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कहां पहुंचा? घर पहुंच गया, कॉलेज पहुंच गया, यूनिवर्सिटी पहुंच गया? नहीं, मुराद ये नहीं है। बालिग या बालिग का माना क्या? बालिगा का माना पहुंचने वाला। कहां तक? हुलुम, हुलुम तक पहुंचने वाला, अकल की उम्र तक पहुंचने वाला, शऊर की उम्र तक पहुंचने वाला, और उस उम्र तक पहुंचने वाला जब लड़के को एहतलाम हो जाता है और लड़की को पीरियड शुरू हो जाता है, उस उम्र तक पहुंचने वाला। या हुलुम का माना जो है, हिल्म या हुलुम का माना है अकल तक पहुंचने वाला, शऊर तक पहुंचने वाला, मतानत और मैच्योरिटी तक पहुंचने वाला, वक़ार की उम्र को पहुंचने वाला। अब अल्लाह यहां किन की बात कर रहा है? कि जो अभी बालिग नहीं हुए। ये नहीं कहा कि जो बालिग हो जाए, बल्कि कहा वल्लदीना लम यबलुगुल हुलुम। पहली बात किन की? चाहिए कि तुमसे इजाजत तलब करें वो जिनके तुम मालिक हुए, यानी तुम्हारे गुलाम, तुम्हारी कनीजें, तुम्हारे नौकर जो तुम्हारे घरों में काम करते हैं यूजुअली, वो इजाजत तलब करें। और कौन इजाजत तलब करें? और वो नाबालिग बच्चे जो अभी तक हुलुम की उम्र को नहीं पहुंच सके। किस चीज से इजाजत तलब करें? कब इजाजत तलब करें? फरमाया मिनकुम, तुमसे इजाजत तलब करें, वल्लदीन लम यबलुगुल हुलुम, वो जो अभी हुलुम की नहीं उम्र को पहुंचे तुम में से, सलास मर्रात, सलास माने 3, मर्रात मर्रतन की जमा है। मर्रतन का माना, एक माना गुजरना भी होता है, एक मर्तबा होता है, कई मर्तबा बोलते हैं ना। तो सलास मर्रात 3 मर्तबा, 3 मौके पर, 3 वक्त पर तुमसे वो इजाजत तलब करें, इजाजत मांगे। वो 3 वक्त कौन से? जब आपके नाबालिग बच्चों को भी चाहिए कि वो आपसे परमिशन मांगे। अब आप एक लम्हे को सोचिए, एक जो बहुत अच्छा नुक्ता एक मुफस्सिर ने बयान किया है, वो कहा कि देखो हुक्म किसके लिए है? गुलाम के लिए। हुक्म किसके लिए है? बच्चों के लिए। तो अल्लाह ताला डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहा बच्चों को, ओ बच्चों ऐसा करो, बल्कि हुक्म है बच्चों के लिए। और खिताब किससे कर रहा है अल्लाह? माँ बाप से। ऐ ईमान वालों, चाहिए कि वो इजाजत तलब करें तुमसे। कौन? तुम्हारे वो बच्चे जो अभी तक मालिक नहीं हुए। तो खिताब किससे है? पेरेंट्स से। और हुक्म किसके लिए है? बच्चों के लिए। बात समझ में आ रही है? बच्चों के लिए। यहां से क्या बात साबित हुई? कि जब तक बच्चा नाबालिग होता है उसके आमाल की जिम्मेदारी उसके माँ बाप पर होती है। तरबियत का जिम्मा माँ बाप पर है।
اچھی اور بری تربیت کرنا. بچہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کی تربیت میں کر رہا ہے، آپ کی سرپرستی میں کر رہا ہے، کیونکہ ابھی وہ نابالغ ہے، اس کو تو گناہ نہیں ملے گا. لیکن چونکہ آپ کے پرمیشن سے کر رہا ہے، آپ کی امبریلا میں کر رہا ہے اور آپ کی اجازت سے کر رہا ہے، آپ کی غلط تربیت کے ذریعے سے کر رہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. حضور کا فرمان کیا؟ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٍ. تم میں ہر بندہ رعایا بھی ہے اور ہر بندہ ذمہ دار بھی ہے. بندے سے، انسان سے، اس کی فیملی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، کیونکہ مرد جو حاکم ہے اپنے گھر کا، اس کے بچے اگر کچھ کرتے ہیں تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ایسی تربیت کیسے کی. تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کی پتہ ہی نہیں، بچے کبھی سال میں ایک دفعہ نہیں آتے مسجد، تو آپ کا مسجد میں نماز پڑھنا یہ آپ کے اعمال کے ساتھ تو ہے، لیکن کیا اولاد تک بھی آپ نے پہنچائی دین؟ کیا اولاد کو چھوڑ دیا کھلی چھٹی؟ تو اللہ نے دیکھے یا نابالغ، جو بالغ ہو جائیں بچے ان کے احکام الگ، لیکن جو نابالغ بچے بھی ہیں حکم ان کے لیے ہے، لیکن خطاب ڈائریکٹلی ہے ایمان والوں سے جو صاحب ایمان ہیں، جو پیرنٹس ہیں. اب اجازت 3 مرتبہ کب طلب کرنی ہے؟ اب سنیے. من قبلی صلاۃ الفجر، بہت سیدھا سیدھا ترجمہ ہے. من قبلی صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے، نماز فجر سے پہلے اجازت طلب کرنی ہے، نابالغ بچوں کو بھی اور گھر میں کام کرنے والے نوکروں کو بھی. کہاں آتے ہوئے اجازت طلب کرنی؟ تمہاری پرائیویسی میں، تمہارے پرائیویٹ روم میں، تمہارے بیڈ روم میں، جہاں تم آرام کرتے ہو، جہاں تم اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہو، بیوی میں شوہر کے ساتھ سوتی ہے. نماز فجر سے پہلے بالغ بچہ یا بچی تو دور، نابالغ بچے جو بھی چھوٹے ہیں وہ بھی وداؤٹ نوک اور وداؤٹ پرمیشن تمہارے روم میں نہیں آ سکتے. پہلا موقع کیا ہے؟ من قبلی صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. یہ ایتھکس ہیں قرآن کریم کے، یہ اخلاقیات ہیں، یہ پروٹوکولز ہیں. فرمایا کہ دوسرا موقع وحین، حین مانے جب، وحین اور اس وقت جب، تدعون، تدعون کا معنی رکھ دینا، کوئی بھی چیز اتار کر رکھ دینا. وحین تدعون، اور اس وقت جب تم اتار کر رکھ دیتے ہو. ثیابکم، ثیاب ثوب کی جمع ہے. دبئی میں، سعودی عرب میں، قطر میں جنہوں نے وقت گزارا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے ثوب کسے کہتے ہیں. ثیاب، ثوب کپڑا. ثوبکم تمہارے کپڑے، ایک بندے کے کپڑے ہوں. ثیاب اس کی جمع آ گئی، بہت سارے کپڑے. وحین اور اس وقت جب تم اتار کر رکھ دیتے ہو. ثیابکم تمہارے کپڑے. من الظہیرتی، ظہر کے بعد. ظہیرہ وہی جو ہم کہتے ہیں ظہر کی نماز، ظہر کا وقت. یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ عرب کے معاشرے میں، اس دور میں تو نہیں ہوتا، کہیں کہیں کمپنیز الاؤ بھی کر دیتی ہیں، دوپہر میں ایک نیپ لینا جس کو کہتے ہیں قیلولہ کرنا. دوپہر میں ایک نیپ لینا یہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت ہے. تھوڑی سی دیر آرام کر لینا دوپہر میں تاکہ آدمی فریش ہو جائے. صبح سے اٹھا ہوا ہے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھا تھا، پھر فجر کے بعد سونا تو نہیں ہوتا. فجر کی نماز سے اٹھا ہوا ہے اور تہجد سے اٹھا ہوا اہل ایمان، پھر تہجد پڑھی، پھر فجر پڑھی، فجر کے بعد کام پر چلا گیا، صبح سے کام کر رہا ہے. تو اب ظہر کے اندر کیا ہے؟ تھوڑا نیپ لینا ہے. اب اس معاشرے میں کیا تھا؟ گرمی ہوتی تھی، اور گرمی کی وجہ سے اس وقت یقیناً اسلام ایسا نہیں ہے کہ اے سی والے دور کی بات کرتا ہے. اس دور میں تو چلے اے سی ہے، آپ نے اے سی کو چل کیا اور سو گئے ظہر کے اندر بھی. لیکن اس زمانے میں سوچیے نہ پنکھے ہیں نہ کوئی اے سی ہے، اور اب بھی ہر بندہ تو اے سی افورڈ نہیں کر سکتا. اسلام امیروں کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہر اس شخص کے لیے آج بھی وہی ہیں جو جھوپڑی میں رہتا ہو یا محل میں رہتا. تو اس زمانے کے اندر کیا تھا کہ جو ظہر کا وقت ہوتا تھا، شدید گرمی پڑتی تھی عرب میں، تو کیا کرتے تھے لوگ؟ اپنے گھروں میں، اپنے حجروں میں، اپنے رومز میں بہت ہلکا کپڑا پہن کر سوتے تھے.
خواتین ہوں کہ مرد حضرات ہوں، بہت ہلکا کپڑا پہن کر سوتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر ظہر کے بعد بھی تمہارے روم میں آنا ہے بچوں کو، یہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، سوچیے، تمہارے روم میں آنا ہے بچوں کو تو اجازت کے بغیر نہیں آنا ہے، انہیں اجازت لینی ہے تمہارے پرائیویٹ روم میں آتے ہوئے۔ یہ نابالغ بچے ہیں، سوچیے، یہ نابالغ بچے بالغ نہیں ہیں، نابالغ بچوں کو بھی سکھاؤ کہ انہیں اجازت لینی ہے۔ وداؤٹ پرمیشن دے آر ناٹ الاؤ ان یور پرائیویٹ روم ان دیز ٹائمنگس۔ اور تیسری ٹائمنگ کیا ہے؟ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، بہت سیدھا ترجمہ ہے اس کا، کیا ترجمہ ہوگا؟ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، نماز عشاء کے بعد، کیونکہ اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، اسی لیے فقہاء نے کہا بغیر کسی وجہ کے فضول میں نماز عشاء کے بعد دیر تک جاگنا ناپسندیدہ ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ کیونکہ اگر آدمی دیر تک جاگے گا تو فجر میں نہیں اٹھے گا۔ ہمارے ممالک میں، امریکہ تو الحمدللہ اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ صبح 4-5 بجے تہجد کے وقت بھی روڈ پہ آپ آ جائیں تو گاڑیاں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری طرف آ جائیے انڈیا پاکستان میں، کراچی کو تو عجب ہو گیا، اللہ الیاذ باللہ تعالیٰ، لاہور اسلام آباد چلے جائیے، پوری رات جاگ رہے ہیں، پورے دن سو رہے ہیں۔ مارکیٹ چلے جائیے، وہاں پر 2 سے 2:30 بجے کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، مارکیٹ میں جائیے تو دکاندار یہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ سے کہ باجی یا بھائی یار بحث مت کرو، اللہ نبی کا وقت ہے، پہلی کسٹمر ہو آپ یا پہلے کسٹمر ہو، میں نہیں چاہتا کہ بسم اللہ جو ہے وہ حجت سے کروں یا ہیل حجت سے کروں۔ ارے بھائی 2:30 بج رہے ہیں ظہر کے، تمہاری ابھی تک بسم اللہ کا وقت ختم نہیں ہوا۔ بسم اللہ کا وقت کون سا ہوتا ہے بھائی؟ فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ معاشرے حالانکہ بڑے خرابیاں ہیں اس معاشرے میں، لیکن جو اچھائی ہے اس کو کہنا چاہیے۔ یہ معاشرے، جب میں فجر کے بعد جا رہا ہوتا ہوں یا فجر کے لیے آ رہا ہوتا ہوں تو روڈز پر، آپ خود بھی آ رہے ہوتے ہیں، روڈز پر بار بار ہمیں رکنا پڑتا ہے، اتنا ٹریفک ہوتا ہے، ابھی جائیں گے بھی تو کتنا ٹریفک ہوگا۔ تو جو اسلام ہمارا کہہ رہا ہے وہ من بعد صلاۃ العشاء، اب صلاۃ العشاء کے بعد تمہاری پرائیویسی کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت، تمہاری پرائیویسی کا وقت ہے۔ اب دیکھیے قرآن کہتا ہے ان 3 وقتوں میں تمہارے نابالغ بچوں کو، تمہارے غلاموں کو، تمہاری کنیزوں کو، اس زمانے میں تو غلام کنیز گھر میں ہی رہتے تھے، ان کو بھی اجازت طلب کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے ان 3 اوقات میں؟ اب آگے دیکھیے، ثلاث عورات لکم، ثلاث تمہارے لیے یہ 3 عورات ہیں۔ عورات عورت کی جمع ہے، عورت اردو زبان میں تو ہم کہتے ہیں عورت، وومن، لیکن عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو عورت کہتے ہیں جس کا آدمی ظاہر کرنا ناپسند کرے، اس چیز کو عورت کہتے ہیں۔ چھپانے کی چیز، چھپانے کی جگہ۔ اس وجہ سے جب فقہا بیان کرتے ہیں کہ مرد یا عورت اپنے جسم کے کن حصوں کو چھپائیں گے تو لفظ استعمال ہوتا ہے ستر عورت۔ مرد کا ستر عورت کیا ہے اور عورت کا ستر عورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ستر عورت ایک دفعہ میں پڑھا رہا تھا بچے کو، یہاں کا بچہ تھا امریکن۔ ستر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، عورت کا چھپانا، چھپانے والی چیز کا چھپانا۔ تو اس کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، بعد اوقات آپ کو پتہ ہے یہاں تو اردو کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اگلے دن وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان سے پوچھا بھائی سناؤ، میں نے ان کے والد سے پوچھا حضرت آپ بھی کل بیٹھے تھے، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے ستر عورت کی جگہ پڑھ دی ہے 70 عورت، کیونکہ ستر بھی اور ستر بھی لکھا تو ویسے ہی جاتا ہے۔ تو ستر کا معنی چھپانا، عورت کا معنی چھپانے والی چیز، چھپانے والی چیز کا چھپانا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے لیے عورت ہیں، یعنی تمہاری پرائیویسی ہے، تمہاری چھپانے کی چیز ہیں۔ یہ وہ 3 عورات ہیں، یہ 3 عورات ہیں، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جب تم سوتے ہو۔ پھر آگے کہا لیس علیکم ولا علیہم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور ان پر، بچوں پر یا غلاموں کنیزوں پر، جناحم کوئی حرج،
کوئی گناہ، جناحن کا ایک معنی گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن نابالغ بچوں پر تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ترجمہ ہوگا حرج کوئی نہیں ہے، نہیں ہے تم پر اور ان پر کوئی حرج، بعدہن ان 3 اوقات، ان 3 ٹائمنگز کے علاوہ آنا جانا کرو وداؤٹ پرمیشن، کوئی مسئلہ نہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جو مطلب جائز ہے تمہارے لیے کہ تم آؤ جاؤ وداؤٹ پرمیشن، لیکن ان 3 اوقات میں پرمیشن لینی ہے۔ طوافون علیکم، طواف چکر لگانا، طواف جو ہے فعال کے وزن پہ، طوافون، طواف کو ہم طواف کیوں کہتے ہیں؟ چکر لگاتے ہیں نا اس کا، کہا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ وہ چکر لگاتے ہیں، ان کا آنا جانا رہتا ہے تم پر، تمہارے بعض میں سے بعض پر، یعنی تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو۔ نابالغ بچوں کو بھی دیکھا آپ نے، وہ ٹک کر بیٹھتا کبھی، یہ گیا باہر، یہ آیا اندر، یہ گیا باہر، پھر آیا اندر، تو اللہ نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ طوافون، طوافون ہے نابالغ بچے، کبھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، کبھی یہاں چلا گیا، پھر ابھی بچے مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، ابھی باہر گیا پھر بیل بجا دی، پھر نہ آیا پھر بیل بجا دی۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اب اس طرح تو پرمیشن نہیں کر سکتے کہ ہر مرتبہ وہ اجازت لیں، تو اس طرح زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن اللہ نے کہا ویسے ان پر کوئی حرج نہیں ہے ان 3 اوقات کے علاوہ، لیکن ان 3 اوقات کے اندر ان بچوں کو سکھانا ہے۔ اب سوچئے کہ جب ان 3 اوقات میں روم میں آتے ہوئے سکھانا ہے، تو ان 3 اوقات میں روم میں سلانا، بھئی 3 اوقات میں روم میں آنا نہیں ہے بغیر اجازت کے، تو روم میں سلانا کیسا؟ بہت چھوٹا بچہ تو جائز، لیکن اگر نابالغ بچہ بھی، نابالغ تو ہے لیکن 7-8 سال کا ہو گیا، 9-10 سال کا ہو گیا، 10 سال کے اندر اس کو اتنا شعور تو ہے کہ عورت کیا ہوتی ہے، مرد کیا ہوتا ہے، اب اس 10-11 سال کے بچے کو آپ نے اپنے روم میں سلایا ہوا ہے، اب روم میں سلایا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں وہ سو رہا ہے، اب آپ میاں بیوی کے معاملات کر رہے ہیں اور وہ اٹھا ہوا ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ 3 پرائیویسی کے اوقات ہیں، ان 3 پرائیویسی کے اوقات میں تمہارے بچوں نے جو نابالغ بھی ہوں وداؤٹ پرمیشن تمہارے روم میں نہیں آنا ہے۔ تو جو بڑے بڑے بچے ہو گئے، جن کے 13-13 14-14 سال کے بچے ہو گئے، وہ روم میں سلائے ہوئے ہیں، جن کے 10-10 سال کے بچے ہیں وہ روم میں سلائے ہوئے ہیں، بچے کو سب پتا ہے۔ تو روم میں سلانا یعنی ابھی چھوٹا، بہت چھوٹا ہے کہ اکیلا نہیں سو پائے گا، الگ روم میں نہیں سو پائے گا، دیٹس اے ڈفرنٹ سینیریو، 4 سال 5 سال کا بچہ ہے، لیکن بچہ اگر 7 8 9 10 سال کی ایج میں آ گیا، اب شعوری طور پر، ابھی فزیکلی طور پر بالغ نہیں ہوا، لیکن شعوری اور فکری طور پر زمانے نے اس کو اتنی عقل سمجھ بوجھ دے دی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے۔ تبھی بالغ وہ اگرچہ نہیں بھی ہوا ہو، لیکن فکری طور پر اسے اگر یہ اچھا برا سمجھ میں آ گیا ہو، تو ایسے بچے کو بھی پاس سلانا، روم میں سلانا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس آیت پر غور کیجیے، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات۔ آیات کیا چیز ہوتی ہیں؟ آیت کا پلورل ہے، آیت کا معنی نشانی۔ بھئی نشانی تو وہ چیز ہوتی ہے کہ بندے ایک سائن کو دیکھے، ایک نشانی کو دیکھے، ایک ایویڈنس کو دیکھو کہ واہ سبحان اللہ، تو یہ تو ایک سمپل سا احکام نظر آتا ہے بظاہر، بھئی ان ٹائمنگ میں جانا نہیں، یہ نشانی کیسے ہو گئی؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ نشانی اس طرح سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو تمہارے بارے میں اتنا ڈیپلی دیکھے، اتنا ڈیپلی وہ رب ہے کہ جو تمہاری پرائیویٹ لائف کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ سو کالڈ سویلائزیشن کی طرف چلے جائیے، کسی مذہب میں، کسی سویلائزیشن کے اندر آپ کو یہ ایتھکس نہیں ملے گا، سب یہ تو بتائیں گے کہ آپ کو روڈ پر کیسے چلنا ہے، آپ کو باہر کیسے رہنا۔ اسلام اور دین وہ چیز ہے کہ جو جہاں آپ کو گھر سے باہر کے احکامات دیتا ہے، وہاں آپ کو اپنے گھر کے احکامات دیتا ہے، کن کے سامنے پردہ کرنا ہے، کن کے سامنے چادر لینی ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے بیڈ رومز تک کے بھی احکامات تمہیں دیتا ہے کہ تمہاری پرائیویسی کتنی اہم ہے، تمہاری پرائیویٹ لائف کتنی اہم ہے، تمہارے میاں بیوی کی پرائیویسی کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کو بھی اللہ ڈسکس کر رہا ہے۔
اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھانے کے اوقات بیان نہیں کیے کہ اس ٹائم پہ کھا لینا، پھر اس ٹائم پہ کھا لینا، برنچ اس ٹائم پہ کر لینا، ناشتہ اس ٹائم پہ کر لینا، نہیں، یہ احکامات بیان کیے، ان ٹائمنگز کو دیکھ لینا۔ تو آپ دیکھیے اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں؟ کیا ہماری تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے؟ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، واللہ علیم حکیم۔ اور پھر دیکھیے جو آخر کا جملہ ہے، آیت ختم ہو رہی، اللہ جاننے والا ہے اور حکیم ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، یہ احکام پر عمل کرو گے تو کیا کیا چیزیں تمہارے گھر میں خیر کی ہوں گی، اور ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہاری معاشرتی زندگی میں اور تمہاری فیملی لائف میں کتنی بڑی خرابی آئے گی۔ حکیم و حکمت والا ہے، وہ پہلے ہی وہ چیزیں تمہیں دے دیتا ہے جس کا تمہیں فیوچر میں فائدہ ہو۔ کبھی آپ سیریل کلرز کے آرٹیکل پڑھیے، باقاعدہ اس پر تو ان سیریل کلرز کے آرٹیکلز پر جو ہے وہ موویز تک بن گئیں، اور بہت سے آرٹیکلز بھی ہیں، چند آرٹیکلز پڑھنے کے اتفاق ہوا کہ جو بچے سیریل کلر بنے انہوں نے اپنی بایوگرافی میں یہ بھی ان کا موجود تھا کہ انہوں نے بچپن میں نابالغی کی حالت میں اپنے باپ کو، ماں کو مارتے ہوئے بھی دیکھا، اور رات کے اندر میاں بیوی کے معاملات کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو بچہ ذہنی طور پر اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی سائیکولوجیکل، اور پھر آگے چل کر وہ عورتوں کو کڈنیپ بھی کرنے لگا، ان کو مارنے بھی لگا، ان کو ریپ بھی کرنے لگا، پھر اس کے بعد جان سے مار دیتا۔ جب سائیکولوجیکل طور پر دیکھا گیا، ڈاکٹر صاحب ہمارے موجود ہیں جو زیادہ بہتر جانتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں ماشاءاللہ، تو جب اس کو دیکھا گیا سیریل کلر کو تو کیا ہوا، نابالغی کی حالت میں جب وہ بالغ بچہ نہیں ہوتا ہے، اس نے کچھ اس طرح کے سینز دیکھ لیے ہیں جو اس کے دماغ پر اثر کر گئے۔ اب ایک طرف مارتا ہوا بھی دیکھ رہا، ایک طرف یہ کام بھی کرتا ہوا دیکھ رہا، دماغ میں بیٹھ گئی، زندگی میں اور ڈپریشن یا فرسٹریشن کہیں سے آ گئی، یا کہیں سے اس کو بڑا ٹف ٹائم مل گیا، آپس کے اندر مارنا بھی چلتا رہا اور یہ والے معاملات بھی چلتے رہے، وہ دونوں چیزیں دیکھتا رہا، اور اینڈ کیا ہوا کہ میاں بیوی طلاق کر بیٹھے، لڑ بیٹھے، ایک دوسرے کو جان سے مار دیا کسی نے۔ اب وہ بچوں کی لائف پہ بڑا اثر پڑتا ہے اس سے، بچہ وہ عمل دیکھ کے اس کے دماغ میں بیٹھ گیا تو بڑا ہو کے سیریل کلر بن گیا، اس نے 100 عورتوں کا قاتل، استغفر اللہ۔ تو اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ابھی میں آج صبح ہی جو میں ایک مفسرہ ہیں ان کی درس کے اندر مختلف خواتین بیٹھی ہوئی تھی، آڈیو تھی وہ، تو مختلف خواتین کے اس آیت کے تعلق سے گفتگو میں سن رہا تھا، تو اس کے اندر ایک خاتون اپنا ایکسپیرینس بیان کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میری 4 سال کی بچی اسکول گئی، اور اسکول سے جب واپس آئی تو کہنے لگی، اس کی ایک کینیڈا کی بات ہے، ایک اس کی مسلم فرینڈ بتاتی ہے کہ بچی بہت امبریس تھی اور بہت کنفیوز تھی، تو ماں نے اس سے اکیلے جا کے پوچھا کیا ہوا بیٹا، تو کہتی ہے آج میری فرینڈ نے بتایا ہے کہ اس کے پیرنٹس جو ہے یہ عمل کر رہے تھے رات میں۔ اب حالانکہ عمل تو جائز ہے نا، عمل تو میاں بیوی کا کرنا تو حلال ہے، لیکن ابھی بچہ چھوٹا ہے، 3-4 سال کا بچہ ہے، اب وہ بچہ اس طرح کی چیز اگر دیکھ لے گا تو اس کی ذہنیت پر کیا اثر پڑے گا۔ بچوں سے ان کی معصومیت نہ چھینے، بچوں سے ان کا بچپنا نہ چھینے۔ اس لیے بینگ اے مسلم، ہم وہ جو اسکول میں آپ کے بچے تو پڑھ رہے ہوں گے 7 یا 8 سال کی ایج میں سیکس ایجوکیشن آ جاتی ہے، یہاں کتنی ایج میں آ جاتی ہے، 8 سال یا 9 سال کا بچہ ہوتا ہے اسکولز میں، تو جو پرمیشن، تو ہم اس وجہ سے منع کر دیتے ہیں بھائی ابھی ہمارے بچوں کو یہ کلاس نہ دو، جب ان کی عمر ہو جائے جب اس وقت سمجھا دو کیا معاملہ ہے، یا ہم سمجھا دیں کیا معاملہ ہے۔ ابھی عمر سے پہلے نابالغی کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے روم میں جانے کا منع کر رہا ہے، تو بجائے یہ کہ اسکول کے اندر پورا ایک اس کو جو ہے وہ ویڈیو دکھا کر سمجھایا جائے چھوٹے سے بچے کو، ابھی جو بالغ بھی نہیں ہوا، تو اس لیے جو بھی آپ پیرنٹس ہیں اسکولز کے اندر بھی اپنے بچوں کو اسکپ کروا سکتے ہیں ہم، وہ یہ جو چائلڈ کو جو سیکس ایجوکیشن سکھاتے ہیں، تو ابھی جب وہ نابالغ ہوں، نابالغی کے اندر اپنے بچوں کو، اسکول والوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی ابھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پر خواتین، مختلف خواتین بیان کرنے لگی حکمت کیا ہے اس میں اللہ کی، وہ کہنے لگی اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے ذہن کو پاکیزہ رکھنا چاہتا،
ان کی سائیکی کو اللہ تعالیٰ بہت نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہتا ہے. ان کی سائیکی میں، ان کی نفسیات میں، ان کی فکر میں اللہ کوئی غلط چیز کو ڈالنا نہیں چاہتا. وہ کوئی چیز غلط نہ دیکھے، کیونکہ جس طرح بچہ ریس کرے گا غلط خیالات کے ساتھ، غلط چیزوں کے ساتھ، وہ غلط آدمی بنے گا. اس لیے پھر ان میں سے میں سن رہا تھا ان خواتین کی آڈیوز کہ وہ الگ الگ ایکسپیرینس بیان کر رہی تھی کہ بعض اوقات ہم جب کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں، اپنی بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں بڑی بچیوں کے ساتھ. وہ بیسمنٹ میں کھیل رہی ہیں، جیسے شکاگو یا دیگر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں بیسمنٹ بھی ہیں، بچے سارے بیسمنٹ میں کھیل رہے ہیں، پیرنٹس سارے اوپر بیٹھے ہوئے. یہ نگاہ نہیں رکھی جاتی ہے کہ بچے کر کیا رہے ہیں. ایک خاتون کہنے لگی کہ میری ایک بچی 5 سال کی اور 9-10 سال کی بچیوں کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں جب روم میں انٹر ہوئی تو دیکھا کہ وہ آئی پیڈ پہ کچھ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ 5 سال کی بچی تھی، اسے سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا کیا دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ ماں کہتی ہے جب میں روم میں داخل ہوئی تو میری بچی، وہ 5 سال کی بچی، گھبرا کر فوراً ایک دم اٹھی اور فوراً میرے پاس آ گئی. کیونکہ اگرچہ اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، اتنا سینس نہیں ہے اس کے پاس، لیکن فکری اور شعوری طور پر انٹرنلی اس کو لگا کہ میں کچھ ایسی غلط چیز دیکھ رہی ہوں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہوگی. تو پھر وہ اپنی بچی، خاتون کہتی ہیں کہ میں اپنی بچی کو لے کر آ گئی اور انہوں نے، گھر والوں نے کہا کیا بات ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے دو. تو میں نے کہا نہیں، میرے بچے وہاں نہیں کھیل پائیں گے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، خیال کریں کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. کیونکہ جن کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، جن کے گھر کے اندر کوئی پردہ داری نہیں ہے، جن کے گھر میں کوئی حیا کا معاملہ نہیں ہے، ان کے گھر میں جب کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا، ان کے گھر کے اندر فکری اور شعوری طور پر بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جائیں گے. اور جب بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جائیں گے اور صحیح طرح بالغ نہیں ہوں گے، یعنی فکری طور پر گن ان کے بچوں کے ذہن میں بھرا ہوگا، تو وہ آپ کے بچوں کو بھی غلط لائن پر ڈالیں گے. اس طرح ایک خاتون نے بیان کیا کینیڈا کا واقعہ، کہنے لگی میرا بچہ ہم مسلمان، سارے مسلمان ہی بیٹھے تھے. ایک خاتون کہتی ہے میرا بچہ 4.5 سال کا ہے. ایک تقریب میں گئے، ہم جب گھر سے آئے تو بہت پریشان تھا بچہ. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جس گھر میں ہم گئے تھے وہاں ایک 9 سال کا بچہ تھا، اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا. بتائیے بچہ 9 سال کا، وہ بچہ 4.5 سال کا، کیا یہ دماغوں میں گراوٹ آ رہی ہے. اس کا ریزن کہ آپ نے آئی پیڈ دے دی اور آپ کی چھٹی. ارے بھائی آئی پیڈ پہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، آئی پیڈ پر کیا ذہنیت اس کی بن رہی ہے. ابھی کویت میں اور سعودی عربیہ میں، دبئی کے اندر ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے میں نے نیوز پڑھی ہے، ایک فلم پر بین کیا گیا جو کارٹون فلم ہے، اینیمیٹڈ مووی ہے. اس اینیمیٹڈ مووی کو مڈل ایسٹ میں اس لیے بین کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر 2 کریکٹر دکھائے ہیں جو دونوں کریکٹر LGBT کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سیم سیکس کے ہیں اور دونوں کا آپس میں ریلیشن ہے. آپ سمجھ رہے کارٹون دیکھ رہا ہے. ارے بھائی یہ بھی تو دیکھیے بچہ کارٹون کون سے دیکھ رہا ہے. یعنی ایک تحریک کے ذریعے سے، ایک پورے مائنڈ سیٹ کے ذریعے سے کارٹونز میں بچوں کی موویز تک کے اندر دکھائیے LGBT کو لے آئے، تاکہ ہماری جنریشن کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے چیز نارملائز ہو جائے. کیا LGBT سے ہے تو کیا ہوا، سیم سیکس آپس کے اندر جو ہے وہ شادی کر لیں اور آپس کے اندر ان کا ریلیشن ہے تو کیا ہو گیا. مطلب they want to normalize these things in our next generation. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آئی پیڈ، بچہ ضد آئی پیڈ دے دی. آج ماں باپ تربیت نہیں کرتے، جان چھڑانے کی کرتے ہیں. ارے چل بھائی متھے مارے گا، چلو چھوڑو، نکاح دلا دو اس کو. کیا چاہیے؟ آئی پیڈ، یہ لے. نیا چاہیے، یہ لے. بچہ تنگ کر رہا ہے، اس کو ٹائم نہیں دیں گے کہ خود لگے ہوئے ہیں دوسرے چکروں میں، موویز میں دیکھ رہے ہیں، آئی پیڈ موبائل میں خود لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر، فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے. اب بچے جب گلے پڑتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی آئی پیڈ دلا دیا. اب بچہ آئی پیڈ لے کر اپنے روم کو لاک کر کے بیٹا کھولے گا نہیں. اتنا ضدی بچوں کو بنا دیا. یہاں بچوں کو تربیت نہیں کرتے، ایسا نازک بنایا وہ بچوں کو. اب باپ کی ہمت نہیں ہو رہی کہ بچے کا دروازہ نوک کر کے دروازہ کھلوا کر پوچھے کہ کیا دیکھ رہا بھائی. باپ ڈر رہا ہے، ماں ڈر رہی ہے بچے سے، بھائی نہیں یہ سنتا کسی کی نہیں ہے. آدھے تو بچوں کو سائیکولوجیکل پاگل آپ لوگ کر دیتے ہیں. میرے ساتھ ایک بچپن میں ہم 2 بھائی پڑھتے تھے. میں سائیکولوجیکل دماغ بتا رہا ہوں آپ کا. بچپن سے ناظرہ میرے ساتھ ہی پڑھا ہوں. 2 بھائی، دونوں میرے بیسٹ فرینڈ.
جو بڑا بھائی تھا اس کی فیملی ہمیشہ اس کے بارے میں ایک بات کہتی تھی، اور اس کی فیملی کا ہر بندہ ایک بات کہتا تھا، ارے بھائی اس کو کوئی بات برداشت نہیں، اس کا دماغ گھما ہوا، پاگل ہے آدھا ہے۔ اب سارا گھر اس کو جو ہے نا یہ بات کہتا ہے، اس کی امی بھی اس کو یہ بولیں، اس کے بھائی بھی اس کو یہ بولیں، اس کے ساری بہنیں بھی اس کو بولیں، بھائی یہ تو دماغ خراب ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے، اس کو برداشت کسی کے نہیں۔ میرے ساتھ اس لڑکے نے ناظرہ بھی پڑھا، حفظ بھی پڑھا، پھر ہم عالم کورس اس کے دونوں بھائیوں نے شروع کیا ساتھ۔ جو جس کا دماغ زیادہ گھومتا تھا وہ آدھا ہی عالم کورس چھوڑ کے چلا گیا، لیکن وہ 4 سال عالم کورس کے اندر ہر ہفتے کوئی نہ کوئی لڑائی ہم چھڑواتے تھے اس کی، ہر کسی سے لڑ لے۔ کیوں؟ گھر والوں نے بول 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 کے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ تجھے برداشت نہیں، گھر والوں نے بول بول کے یہ بات دماغ میں بٹھا دی کہ تیرے میں پیشن نہیں۔ اب فیملی اس کو یہ بات کہہ رہی ہے بار بار کہ بھائی اس کو برداشت نہیں ہے، کسی کی سنتا نہیں ہے، یہ پاگل ہے، یہ دماغ گھوم جاتا ہے، یہ لڑتا ہے۔ اب فیملی جب بار بار بولتی ہے تو بچے کا دماغ بن جاتا ہے کہ بھائی میں تو پاگل ہوں، میرا تو دماغ گھما، میرے سے کوئی منہ لگے گا چھوڑوں گا اس کو۔ تو پاگل تو تم نے کر دیا اس کو، بول کے بول بول کے۔ اب یہ پیرنٹس آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ارے بھائی سنے گا نہیں کسی کی، اس کو مت چھوڑو، یہ ہماری نہیں سنتا، آپ کی کہاں سنے گا؟ تو تم بول رہے ہو تو اس کا تمہاری زندگی میں نہیں سنے گا کبھی۔ تو کچھ نہ کچھ ماں باپ ہیں بھائی، کچھ دماغی طور پر دماغ چلائیں، تربیت صحیح طرح کریں بچے کی۔ بچہ روم لاک کر کے آئی پیڈ پر کیا دیکھ رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ کیوں دیے اللہ نے احکام؟ یار یہ کیوں دیے؟ سوچیے ایک لمحے کو، حالانکہ دکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کیا ہے یار، 3 وقت کے اندر اللہ نے صرف یہ تو کہہ رہا ہے اجازت لے لو، کیا مسئلہ؟ لیکن اللہ نے پوری قرآن کے اندر آیت نازل کر دی اس پر۔ آپ لائن دیکھیے 1 2 3 4 5 6 5 لائنوں کی آیت ہے، اور اگلی آیت بھی اس سے ریلیٹڈ ہے جس پر میں درس کا اختتام کروں گا اور وہ پڑھی لیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ 59 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، اور جب پہنچ جائیں اطفال، اطفال طفل کی جمع ہے، طفل مانا بچہ۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے، یہاں بچے بھی مراد ہیں، بچیاں بھی مراد ہیں۔ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، تم میں سے، حلم کو، حلم پیچھے میں ذکر کر چکا، حلم بردباری، میچورٹی، یعنی کہ جب تمہارے بچے تم میں سے اس عمر کو پہنچ جائیں جس عمر میں بالغ ہوتے ہیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے وہ تم سے اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے بالغ مرد و عورت نے تم سے اجازت لی۔ یعنی نابالغ تھے تو 3 وقت کو اللہ نے مخصوص کیا تھا، بالغ ہو گئے اب کسی کے گھر میں بھی جا رہے ہیں اجازت طلب کریں، کسی کے گھر میں بھی جا رہے ہیں اجازت طلب کریں۔ اور یہ صرف تمہارے بچوں کے لیے کام نہیں ہے، تمہارے لیے بھی۔ ایک صحابی، ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، تو کیا میں جب بھی گھر جاؤں تو ان سے اجازت طلب کروں؟ میرا اپنا گھر ہے، میرے ساتھ رہتی ہیں، تو کیا میں ان سے بھی اجازت مانگوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو ان سے بھی اجازت مانگ۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں تو ان کے ساتھ رہتا ہوں، تو میرا گھر تو ہر بار آنا جانا رہتا ہے، تو جب میں بار بار آؤں جاؤں گھر پہ تو ہر بار اجازت طلب کروں، ہر بار نوک کروں، ہر بار کہوں کہ میں آ گیا ہوں، بول کر جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں ہر بار کہہ کر جا۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو جب گھر میں داخل ہو تو اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھے، ننگی حالت میں دیکھے؟ بھائی چینج کر رہی ہوں، نہ آ رہی ہوں، تجھے کیا پتا؟ تو اس حدیث سے فقہاء نے لکھا کہ باپ بھی بیٹیوں کے کمرے میں جائے یا بھائی بھی بہنوں کے کمرے میں جائے تو نوک کر کے جائے، حالانکہ آپ محرم ہیں، لیکن بچیاں ہیں کس حالت میں ہیں، بیٹیاں ہیں کس حالت میں ہیں، ان کے بعد وقت سوتے ہوئے لوگ گھس جاتے ہیں۔ آپ باپ ہیں مانا، آپ بھائی ہیں مانا، باپ بھائی ہیں تو ان کو دروازے کے باہر سے اٹھائیں، ان کی ماں کو بھیجیں کہ جاؤ بچیوں کو اٹھاؤ، اسکول جانا ہے، بچیوں کو اٹھاؤ۔ کیونکہ وہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، کس کنڈیشن میں سو رہی ہے روم میں آپ کو نہیں پتا۔ سویا ہوا آدمی جو ہوتا ہے اس کے کپڑے کہاں ہیں، کس پوزیشن ہے، کیا کنڈیشن ہے۔ تو اب اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا کہ ایک بیٹے کو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے پاس بھی جا تو اجازت لے کر جا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کو ایسی حالت میں دیکھے جس کو تو پسند نہ کرے۔ تو آپ بیٹیوں کے روم میں جائیں، آپ اب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، اب بچیاں بڑی ہو گئی ہیں یا بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں،
اب بڑی بڑی جوان بچے ان کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں، بھائی گلے لگا رہے ہیں، حق کر رہے ہیں، اور پھر بھائی اور باپ تو چلو پھر بھی محرم ہے، ان کو بھی فقہاء نے منع کیا کہ بڑی بچیاں ہو جائیں، بڑے بہنیں ہو جائیں تو اب گلے والے مت لگو۔ یہاں کزنس آپس میں شادیوں میں گلے لگ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو ہم کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا دین تو یہ نہیں کہتا۔ اب اس طرح کی اگر آپ بات کریں یہاں پر، جو اپنے آپ کو کوا چلا ہسکی چال اپنی چال نہیں بھول گیا، جو اپنے آپ کو برگر فیملی کہلانے کی کوشش کرتے ہیں یا ایلیٹ کلاس، ان کے سامنے جب یہ باتیں کریں گے یار آپ تو بڑے بیکورڈ ہو، ابھی تک انڈیا پاکستان میں گھوم رہے ہو، بھائی امریکہ میں رہ رہے ہو۔ ارے بھائی امریکہ میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن ہم امریکہ آئے ہیں ملک چھوڑا ہے، دین تھوڑی چھوڑا ہے ہم نے۔ تو امریکہ آ گئے تو اس کا مقصد ہے کہ ننگے گھومیں؟ امریکہ آ گئے تو کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اگر کوئی شخص اس کو سمجھتا ہے کہ ہم دقیانوسی ہیں، بیکورڈ ہیں، نیرو مائنڈڈ ہیں، ہمیں اپنا دین عزیز ہے، ہمیں اپنی فیملی عزیز ہے۔ اگر ہماری سوسائٹی میں اس طرح کرنے سے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اسی ذہن کو لے کر چل رہے ہیں، تو ہم نے ملک چھوڑا ہے، دین نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ ہر ایک بندے کو بات کرے یار ہم نے دین نہیں چھوڑا، ملک چھوڑا۔ دین ہمارا وہی جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ قرآن کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت اللہ نے بیان فرمائی۔ اس لیے جو آپ کی بچی ہیں، آپ کے بچے ہو گئے، ان کی تربیت کریں بیٹا۔ ان 3 اوقات میں جب بھی آنا ہے مما بابا کے روم میں نوک کر کے آنا ہے۔ بچے بڑے ہو جائیں ان کو الگ سلانے کی عادت بنائیے۔ اس کے علاوہ بڑے بچوں کی بھی عادت بنائیے، بڑے جو بچے ہو گئے ان کو بھی تمیز سکھائیے، سلیقہ سکھائیے کہ گھر میں آنا کس طریقے سے، گھر میں بیٹھنا کس طریقے سے۔ میں نے پردے کے احکام جب بیان کیے تھے تو بیان آپ کو کیا تھا کہ یہاں میں امریکہ میں مختلف گھروں میں جب جاتا ہوں تو جو نوجوان بچے ہیں 17 18 سال کے بچے چڈا پہن کر، وہ شورٹ پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے گھٹنوں سے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مرد کا ستر ہے وہ اس کی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے۔ اب بہن بیٹیوں کے گھر کے اندر ایک بندہ چڈا پہن کے گھوم رہا ہو الیاذ باللہ تعالی، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، وگرنہ بات کرتے ہوئے، ڈسکس کرتے ہوئے درس میں دل جو ہے وہ باہر آتا ہے۔ اس طرح کے واقعات کا نہیں ہوئے، آپ کے سامنے نہیں موجود ہے کہ اس سویلائزیشن میں، اس کلچر میں، اس معاشرے میں ایسا بھی ہو چکا ہے کہ باپ سے بیٹی پریگننٹ ہو چکی ہے الیاذ باللہ تعالی، یا بہن بھائیوں کے ریلیشن الیاذ باللہ تعالی ہو چکے ہیں۔ کہ یہ اس معاشروں کے اندر ہم جس گراوٹ کے دور میں جی رہے ہیں، فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس سے پہلے خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہمارے گھروں تک پہنچیں، کیونکہ ہم بھی انہی معاشروں میں رہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ہمارے گھروں میں پہنچے وہ چیزیں، ہمیں ایک پروٹوکول، ایک ایتھکس کا معاملہ اپنے گھروں میں سیٹ کرنا پڑے گا۔ بھائی یہ ہمارے گھر کا پروٹوکول ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہماری بچوں کے ذہنوں کو ہر قسم کی غلاظت سے، گراوٹ سے پاک فرما دے، اور ہماری سوچ کو بھی اور ان کی سوچ کو بھی اور فکر کو پاکیزہ کر دے۔ کیونکہ جب حیا آدمی سے چلی جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں، حدیث سنیے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حضور فرماتے ہیں جب تجھ سے حیا چلی جائے نا تو تیرا جو دل چاہے کر۔ یہ حضور کا فرمان، اصل چیز کیا ہے؟ حیا۔ اور فرمایا حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ جو یہ حیا ہے نا، یہ بچیوں میں حیا ہونا، ہماری نظروں میں حیا ہونا، ہماری فیملی، ہماری بیوی کے اندر حیا ہونا، یہ حیا ایمان سے، الحیاء من الایمان۔ اور جس دن حیا چلی جائے، حضور فرماتا ہے اذا لم تستحی، یا فرمایا اذا جاء الحیا، جب حیا تمہارے گھر سے رخصت ہو گئی، حیا تم میں سے رخصت ہو گئی، تو فاصنع ما شئت، اب جو دل تمہارا چاہے کرو۔ اب تمہیں نہ کوئی کہنے والا ہے، کیونکہ حیا ہی تمہارے پاس نہیں۔ حیا تو تھی جو تمہیں روکتی ہے کام کرنے سے، حیا ہی نہیں ہے تو پھر تو تمہارا معاملہ، تم تو پھر جانوروں کی طرح ننگے گھومو گے، کیونکہ تمہیں حیا ہی نہیں ہے۔ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو حیا، ہماری فطرت کو حیا، ہماری ذہنوں کو حیا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔